السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے حرم سے ان کی دہلیز کے پاس کھڑے ہو کے رب جلیل سے دعا ہے، اس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جس نے جن ہستیوں کے لیے زمین، آسمان، چاند، سورج، جن و انس پیدا کیے، کائنات تخلیق کی، امیر کائنات کے صدقے میں، اولاد رسول کے صدقے میں، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ ہستیاں نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ جب میرے پروردگار عالم نے یہ کہہ کے ہمارے ذہنوں سے یہ خوش فہمی نکال دی کہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن کس کے صدقے میں؟ ان پاک ہستیوں کے صدقے میں۔ تو آج میں ماہ شعبان کے آخری شب جمعہ اپنا یہ فرض سمجھتی ہوں آپ سب بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچیوں، جو جوان بچیاں ہیں، ابھی ان کی ایج اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ شعور رکھے۔ میں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ میڈیا نے ہماری بچیوں کو بہت زیادہ خراب کیا ہوا ہے۔ ہمارے بچوں کو میں نے تجربے کے طور پہ، چونکہ میرا تعلق اس چیز سے نہیں ہے، میڈیا کو میں کم استعمال کرتی تھی، میرا اپنا ایک روحانیت کا سلسلہ، خاندانی سلسلہ، اس کے بعد پھر کچھ عنایتیں امیر کائنات کی اور ان کے جو در کے فقیر اور ہماری نظروں میں وقت کے بادشاہ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، مولا علی کے اصحابی، مولا علی کے عاشق، بزرگان دین۔ میں جتنا شکر ادا کروں اتنا تھوڑا ہے کہ مجھے جوانی سے، بلکہ بچپن سے میرے پروردگار عالم نے میری روح ہی ایسی مٹی سے تخلیق کی ہے اور مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں مجھے مواقع ملے، اور میں نے اپنی جوانی دیکھی، میں نے اپنا وقت گزارا، اور مجھے یہ بات میرے والد کی بہت پسند آئی۔ وہ ہمیں سمجھاتے تھے، بچوں کو جیسے سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کو بیٹا جوانی کی بزرگی پسند ہے۔ تو میں سوچتی تھی کہ یہ جوانی کی بزرگی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ سب کچھ اپنے پاس ہوتے ہوئے، اور یہ کہتے تھے کہ اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، بڑا چاہے سارے قصے سنائے گا، لیکن وہ آخر میں یہی کہے گا، اگر برا کام کر رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ بیٹا میں نے تو اپنی زندگی برباد کی، تم یہ کام نہ کرنا۔ اگر اچھا ہوگا تو وہ آپ سے اچھائی کی بات کرے گا اور آپ کو بھی یہی تبلیغ کرے گا کہ بیٹا اسی راہ میں نجات ہے۔ تو کچھ واقعے میں نے دیکھے، سنے، میڈیا پہ دیکھے، میرا اپنا تجربہ ہے، میں امیر کائنات کے پاس کھڑی ہو کے بات کر رہی ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ کر رہی ہوں کہ کیونکہ آج کا دور میڈیا کا دور ہے۔ ہمارے وقت کے امام جب آئیں گے تو وہ یہ والا نہیں دور ہوگا کہ تلواروں سے، خنجروں سے جنگ ہوگی، یہ ایسے ہی۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک فتنہ ہے، وہ فساد ہے، وہ کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں فتنہ۔ یہی دجال کا فتنہ ہے جو کہ ہماری جوان نسلوں میں گھس گیا ہے۔ اور میڈیا میں نے اپنے تجربے کے طور پہ میں سنتی تھی کہ وہاں پہ لڑکیاں، لڑکے اور بغیر تمیز کیے، انہیں نہیں تمیز ہوتی کہ آگے وہ ایک ماں کی حیثیت سے ہے، باپ کی حیثیت سے ہے، یا وہ بیٹی ہے، بہن ہے، کیونکہ سب کے گھروں میں بیٹیاں، بہنیں، مائیں
بیویاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، نہ بیٹیاں میری سمجھتی ہیں بچیاں، اور نہ آج کل کے بچے سمجھتے ہیں، اور اس غرق ہو چکے ہیں۔ پتہ نہیں، میں نے اپنے تجربہ کیا تو اس میں میں نے دیکھا کہ سوائے بربادی کے ٹک ٹاک پہ یہ انسٹاگرام ہو گیا اور یہ باقی جو چیزیں ہیں، آن لائن باتیں ہو رہی ہیں، ماں باپ آپ لوگ دیکھ نہیں رہے، ماں باپ دیکھتے ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا جو بچیاں اور بچے حرم علی میں کھڑے ہو کے بات کر رہی ہوں، کیونکہ یہ وقت ہے کہ واہیات قسم کی گفتگو ہوتی ہے، نازیبا الفاظ ایک دوسرے کو بولے جاتے ہیں، تو کیا وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئی ہیں؟ وہ کون سی قوم ہے جو میڈیا پہ آ کے یہ سارا مواد جو ہے وہ باقی لوگوں کے منتقل کر رہی ہے؟ تو وہ اتنے ہی اس میں گناہ میں شریک ہوں گے جو کہ یہ چیزیں آ کے میڈیا پہ کر کے آن لائن بچے بچیاں آپس میں، جو ایک میرا ضمیر تو کم از کم نہیں برداشت کرتا کہ اتنی یہ، لیکن یہ مجھے دکھ کے ساتھ پھر یقین ہوتا ہے کہ میرے رسول نے فرمایا کہ آخری وقت میں یہ سب کچھ ہوگا، واہیاتی، بے حیائی، بے شرمی، والدین کی نافرمانی کھلے عام ہوگی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ میں گواہ کرتی ہوں، بروز قیامت بھی گواہ ہوں گی کہ جو میں بات کر رہی ہوں وہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کر رہی ہوں، اور اس کا گواہ میرا مولا، میرا آقا، میرا مرشد، میرے کائنات علی ابن ابی طالب ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی، دنیاوی زندگی اس وقت چھوڑی جب میں گناہ پہ قدرت رکھتی تھی ہوں، کیونکہ انسان کسی لمحے بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن دعا مانگنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ مشکلات آئیں، بہت زیادہ مشکلات آئیں، ابھی بھی یہ مشکلات ہیں، یہاں رہ کے بھی مشکلات ہیں، اور ایک عورت کے لیے تو بہت مشکلات ہوتی ہیں، اور جو ایسا نکل کے کام کرے، لیکن ہم نے اپنے وقت کے امام، اپنی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، علی کی نور نظر جناب ثانی زہرا زینب سلام اللہ علیہا کی طرح اپنے آپ کو مصائب کے لیے تیار رکھنا ہے اور برائیوں کا سامنا کرنا ہے۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی کے ساتھ تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے۔ میں نے یہ تجربہ کیا اور میں بہت ہی دکھ کے ساتھ، اور خدا جانتا ہے اور میرا وقت کا امام جانتا ہے اور میں جس ہستی کے پاس کھڑی ہوں وہ جانتا ہے کہ مجھے کتنا دکھ ہوا اور مجھے کتنا ڈپریشن ہوا یہ دیکھ کے، سن کے، خود تجربہ کر کے، کیونکہ میں سنی سنائی بات پہ یقین نہیں رکھتی، اور میری التماس ہے ان اسکالر سے جو میڈیا پہ آتے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، اور برائی کی اگر ایک کے ساتھ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کو اتنا اچھالتے ہیں، تو پلیز پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ ہے، امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا واسطہ ہے، نظر رکھیں اپنے بچوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ، اور آپ بولیں، کیوں نہیں بولتے؟ بائیکاٹ ہو جائے گا۔ میں نے ابھی ادھر بولا، یہاں پہ ایک سیمینار تھا، وہاں بولا تو مخالفت بھی ہوئی، حق میں بھی لوگ ہوئے، جو آزاد خیال لوگ تھے وہ مخالف، جن کے ضمیر ابھی زندہ ہے انہوں نے اس چیز کو سراہا، اور الحمدللہ میں فقیر علی ہوں، مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، ہر سوال کا جواب دیا، گھبرائی نہیں، اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں گھبراؤں گی۔ اور میں نے اپنے آپ کو یہ سوچ کے کیا ہوا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ میں نے میرے کائنات سے زندگی مانگی ہے، کھڑے ہو کے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے وقت کے امام کے دفاع کے لیے زندگی مانگی ہے، اور انشاءاللہ میں پاک سیدہ کی ان غلاموں میں، ان کنیزوں میں درخواست کرتی ہوں میرے کائنات سے کہ مجھے شامل کریں اور مجھے میرے وقت کے امام کے ساتھ
دفاعی امور میں جگہ دے، اور تاکہ میں ابھی بھی میں انہی کے دفاع میں آپ سوچتے ہوں گے میری ہر ویڈیو میں میرے وقت کے امام کے لیے بات ہوتی ہے، اور لیکن میں پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن جب سے میں نے دنیا چھوڑی اور ان ہستیوں کے ساتھ ان ہستیوں نے میرے پہ نظر کرم کی، اور میں نے 14 کی خوشیاں 14 کے غم اپنے بادشاہ کے پاس منائے، اور یہ میری بچپن کی خواہش تھی۔ اور میں کہتی ہوں کہ شب قدر کہتے ہیں، تو ہم بچپن سے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہر شب قدر رمضان آ رہے ہیں، ہر کوئی ایسا اسلامی رات مہینہ نہیں ہے کہ جو ہمارے گھروں میں نہیں منایا گیا، تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک شب قدر مل جائے۔ تو میں اپنے آپ کو یقین کامل کے ساتھ کہتی ہوں کہ مجھے جب میں یہاں کے اپنے مشن کے لیے جاری ساری رہی، اور وہاں سے ایک عشق کے ساتھ ڈٹی رہی، اور یہاں ان ہستیوں نے میرے پہ نظر کرم کی، تو میں کہتی ہوں مجھے شب قدر مل گئی ہے، کیونکہ میں علی کے حرم میں کھڑی ہوں، حسین کے حرم میں کھڑی ہوتی ہوں، کبھی میں کس معصومین کے حرم کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوتی ہوں، اور میں جو ہی حرم دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ مجھے شب قدر کا انعام ملا ہے۔ میری بچپن سے لے کے جوانی تک کی عبادت میں جو میں شب قدر مانگتی رہی ہوں وہ یہ شب قدر ہے۔ تو اب چونکہ زیادہ ہو گیا ہے ٹائم، ویڈیو کا زیادہ بڑی ہو جائے گی، لوگ بور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میرا پیغام تھا، اور ان ماں باپ سے التماس ہے خدا کے لیے اپنی آنکھیں کان کھولیں، اپنے بچوں کو چیک کریں، اپنی اپنی عبادت پہ مت جائیں کہ خود ماں باپ نمازی ہیں پرہیزگار ہیں، اولاد کیا کر رہی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ میں بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اور ماہ شعبان کا آخری شب جمعہ، رمضان آنے والا ہے، اپنے بچوں کے ذہنوں کو بدلیں، پہلے آپ خود بدلیں۔ میں بچوں کو قصوروار اتنا نہیں ٹھہراتی، والدین کو اور ان کو جو اساتذہ کو اور جو اسکالر شپ جن کے پاس ہے وہ آ کے میڈیا پہ سیمینار میں جا کے بولتے ہیں، خدا کے لیے اپنے رسول کی امت کو واپس لے کے آئیں، وہ بہت دور جا چکی ہے۔ تو انہی دعاؤں کے ساتھ، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری بات کا آپ نے برا نہیں مانا ہوگا، میں بہت دکھ کے ساتھ اور ایک تجربے کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ بہت طوفان مچا ہوا ہے میڈیا پہ، بچائیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بھی اس میں انوالو ہوئے ہیں، صاحب اولاد صاحب ماں باپ جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے۔ خدا کے لیے استغفار کا دروازہ کھلا ہے، یہ مہینہ آ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں آپ جس لمحے بھی توبہ کر لیں، جس لمحے بھی کر لیں، میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ لوگ باتیں کرتے رہیں، آپ ایک دفعہ اللہ کے ساتھ ذرا ہم کلام تو ہو کے دیکھیں، اسے معافی تو مانگ کے دیکھیں، وہ آپ کو ایسا پاک کر دے گا جیسا کہ آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو میں اسی دکھ کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرے رسول کی امت، میرے رسول کی اولاد، میرے اپنے پرائے سب میرے اپنے ہیں، کوئی میرا پرایا نہیں ہے، تو سب کے لیے یہ پیغام ہے، میرے اپنے لیے بھی ہے۔ تو اللہ مجھے بھی صراط مستقیم پہ رکھے، اور آپ سب کو بھی۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، اس ویڈیو کو شیئر کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کے کان میں تو بات پڑ جائے گی نا، اگر کوئی کہے گا کہ ہم چاہیں جی یہ کیا کہا ہے، کسی کے کان میں پڑ جائے گی بات۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کے دجالی سازشوں سے آپ سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وقت کا امام ہمارے سروں پہ اپنا سایہ رکھے، اپنا ہاتھ رکھے۔ بہت دعائیں۔ اللہ حافظ۔